1947 سے 2024 تک کون جیتا کون ہارا، کس کے سر رہا وزارت عظمیٰ کا تاج، کس پر لگا دھاندلی کا الزام، اسٹیبلشمنٹ نے کیسے بازی پلٹی اور کس نے کسا مارشل لا کا شکنجہ، کتنے سال ملک بغیر وزیر اعظم کے چلتا رہا، کس نے اڑایا جنرل ضیاء کا جہاز، کیا صرف 2018 یا 2024 کے نتائج میں ہوئی تاخیر؟ یہ تمام کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ 14 اگست 1947 سے 1949 تک کل ملا کر پاکستان دستور ساز اسمبلی کی تعداد 79 تک جا پہنچی، جن میں 31 وکیل، 27 زمیندار، 9 تاجر اور 12 پروفیشنل لوگ شامل تھے۔ اس چھوٹی سی کابینہ کا گورنر جنرل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو منتخب کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی جلسہ عام میں اکبر نامی شخص کے ذریعے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس قتل کے ساتھ ہی پاکستان کی مخلص اور جمہوری تاریخ کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا وہ ڈرامائی دور شروع ہوا جس نے آج تک تھمنے کا نام نہ لیا۔ 1951 سے 1958 تک 6 شخصیات کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا کر اتار دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو صدر پاکستان کا حلف اٹھانے والے میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا ملک کا آئین توڑتے ہوئے جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ خود کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھنے لگے۔ سکندر مرزا کو کیا خبر تھی کہ ایوب خان ان کا بوریا بستر بھی گول کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ مارشل لا کو ابھی 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کو صدارتی عہدے سے برطرف کرتے ہوئے ملک میں مکمل جنگل کا قانون نافذ کر دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرح سکندر مرزا کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ لاش تک پاکستان دفن ہونے سے محروم رہی۔ ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توثیق کرنے والے صدر پاکستان جناب سکندر مرزا ہی تھے۔ سیاسی بے چینی، بے روزگاری اور ملکی افراتفری سے مایوس عوام نے جنرل ایوب خان کا خوشی خوشی استقبال کیا۔ 1962 کے عام انتخابات میں ایوب خان نے مادر ملت فاطمہ جناح کو آمرانہ مشینری کے ذریعے شکست سے دوچار کر دیا۔ معاہدہ تاشقند اور فاطمہ جناح کی جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی وجہ سے ایوب خان کا ستارہ گردش میں آنے لگا۔ آخرکار ایوب خان 25 مارچ 1969 کو غریب عوام کی پیٹ میں چھرا گھومتے ہوئے اقتدار جنرل ضیاء خان کے حوالے کر گئے۔ دوسری طرف 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں قائم ہونے والی جماعت پیپل پارٹی کی شہرت عروج پر تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی کی بنیادی نعرہ یہی تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ بدقسمتی سے پاکستانی عوام 70 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے ترس رہی ہے۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لہر نے آمر کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ مغربی پاکستان میں مسٹر بھٹو 81 اور مشرقی حصے میں عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمان کو 160 نشستیں حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ قیوم گروپ کو 9، پی ایم ایل 7، نیب 6، جے یو آئی 7 نشستوں کے ساتھ نمایاں رہی۔ 2018 اور 2024 کے پاکستانی عام انتخابات کی طرح ہی ملتا جلتا نقشہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات، نتائج تسلیم نہ کرنے کی روایت، جنرل ضیاء خان کی ہٹ درمی، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کی باہمی کشمکش نے ملک کو 16 دسمبر 1971 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے بعد مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے موجودہ پاکستان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پیارے دوستو، یہاں سے ملک میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، مگر اس جمہوریت کو بھی زیادہ دیر تک رہنے نہ دیا گیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 155 نشستیں حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کر لی، مگر مسٹر عمران خان کے خلاف بننے والے اتحاد پی ڈی ایم کی طرز کا اتحاد اس وقت بھی پی این اے کے نام سے وجود میں لایا گیا، جس نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ملک میں افراتفری کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ سیاست دان غریب عوام کی پرواہ کیے بغیر بہم دست و گریبان تھے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے موقع غنیمت جانتے ہوئے 4 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کر دیا اور اقتدار پر قابض ہو گئے، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں ایک قتل ڈال کر 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ملک پاکستان 11 سال تک امریت کے سائے میں چلتا رہا۔ 1988 کے انتخابات میں
پیپل پارٹی کا راستہ روکنے، آئی جے آئی اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے باوجود 93 نشستوں کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ پیارے ناظرین، اگلی بات سننے سے پہلے دل کو تھام لیجئے، یہ بات یہاں پر ختم نہ ہوئی۔ ٹھیک 20 ماہ بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ 1990 کے عام انتخابات میں جمہوری نظام اور پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے تمام انتظامات کر لیے گئے۔ پیپل پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو صرف 44 نشستیں ہی حاصل ہوئی، جبکہ اس وقت کے ریٹائرڈ جنرل حمید گل کی طرف سے متعارف ہونے والی آئی جے آئی کو 106 نشستوں کے ساتھ کامیاب کروا دیا گیا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی طرز پر حکومت پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نامزد کر دیا گیا۔ جناب میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو 3 سال تک مطمئن نہ کر سکے۔ آخرکار 1993 کو اسحاق خان نے میاں صاحب کی حکومت کو ایک بار پھر سے ختم کر دیا۔ 1993 کے عام انتخابات میں دوبارہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ اس وقت صدر پاکستان کے لیے وفادار ساتھی کا انتخاب کیا گیا۔ فاروق احمد لغاری کو صدر پاکستان منتخب کرتے ہوئے اس وفادار ساتھی سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ انہوں نے ٹھیک 3 سال بعد وفاداری کا ثبوت نبھاتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ایک بار پھر سے ناکوچ چنے چبوا دیے۔ یقیناً میرے ناظرین کا سر چکرا رہا ہوگا کہ یہ کسی کا ڈرامہ یا منٹو کے ناول کا کوئی حصہ سنایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پاکستان کے انتخابات اور حکومتوں کی داستان آپ سن رہے ہیں۔ 1997 کے انتخابات میں منفی پراپگنڈوں اور جمہوریت کے قتل کے سبب عوام اس قدر مایوس تھی کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلی۔ میاں نواز شریف صاحب 137 نشستوں کے ساتھ سرِ فہرست رہے۔ میاں صاحب کو ابھی 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں صاحب کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 2008 کے انتخابات سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت اور جنرل مشرف کی وردی اترنے کے باعث انتخابی نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اس طرح 2008 کے الیکشن میں پیپل پارٹی 124 نشستوں کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان میں یہ پہلی حکومت تھی جس نے اپنی جمہوری مدت پوری کی۔ 11 مئی 2013 کو ملک بھر میں پھر عام انتخابات کروائے گئے۔ قومی اسمبلی کی 342 میں سے 126 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون، 33 نشستیں پاکستان پیپل پارٹی اور 28 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوئیں۔ میاں صاحب کو مضبوط اپوزیشن، دھاندلی کے الزامات، آزادی مارچ اور پاناما لیکس جیسے اہم چیلنجز کا سامنا رہا۔ پاناما کیس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو 2017 میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ غریب عوام سیاسی شعبدہ بازوں کے ہتھ کنڈوں کی بدولت ابھی غربت کی چکی میں پس ہی رہی تھی کہ 2018 کے الیکشن آ پہنچے۔ 25 جولائی 2018 کو ملک پاکستان کے گیار میں عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف 116 نشستوں کے ساتھ نمایاں رہی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 64 نشستیں حاصل ہوئی۔ تمام اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو ایک پیج پر دکھا کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لی گئی۔ حسب روایت ہارنے والی جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے، جنہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کیا گیا۔ نتائج کا تاخیر سے آنا 2018 کے الیکشن کا بھی خاصا رہا ہے۔ بظاہر ایک پیج پر نظر آنے والی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے 53 حلقے ایسے تھے جہاں تحریک انصاف جیتی اور مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد لیڈ سے زیادہ تھی۔ 3 سال 3 ماہ کے عرصے کے بعد تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کروائے گئے، جس کی تمام تازہ ترین صورتحال سے ہمارے ناظرین آگاہ ہیں۔